السلام علیکم گائز، میں آپ آج لوگوں کو ایکسپلین کروں گا کہ ایک ایف ایم ڈپارٹمنٹ ٹوٹل کرتا کیا ہے. فیسیلیٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہم جس کو بولتے ہیں، اور اس کا مین ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی کیا کیا ہوتی ہے. تو اور اس سے آپ ایف ایم مینیجر کی انٹرویو بھی بہت آسانی سے کلیئر کرا سکتے ہیں، جس کو ہم فیسیلیٹی مینجمنٹ مینیجر بولتے ہیں. تو واٹس ایف ایم ڈو اس کی ہم اگر پہلے جائیں گے ایک ایف ایم مینیجر کو ڈیفینیٹلی، تو آپ دیکھتے ہو کہ مینجمنٹ اسکل اس کی آنا چاہیے، اور اس کے علاوہ سروسز ہوتے ہیں. تو دو ہی مین کیٹیگری پہ ہم لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ مینجمنٹس اینڈ سروسز. ایک اور پراپرٹی بھی ہے، لیکن پراپرٹی آپ کنسیڈر کر سکتے ہو اسے جو بندے جو ایف ایم مینیجر ریئل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. تو یہ آپ ایک سمجھ کہ ایک آپشنلی ہے. تو بیسیکلی جب آپ مینجمنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہو تو مینجمنٹ میں میں آپ کو ایک پیراگراف دکھاتا ہوں. اسی پیراگراف سے آپ پورا سمجھ جاؤ گے کہ بھائی کیا کیا کام ہوتا ہے. تو پہلے ہم مینجمنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. مینجمنٹ میں ہمارا پاس ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کمپلینس. اوکے، تو اگر آپ ایڈمنسٹریشن پہ چلے جاؤ گے تو ایڈمنسٹریشن میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے کانٹریکٹ مینجمنٹ. کانٹریکٹ مینجمنٹ ایک ٹیم ہوتی ہے جو کانٹریکٹ ہماری سروس پرووائڈرز یا وینڈرز کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسی کو مینیج کرتا ہے. اور فائنانس ٹیم ہوتے ہیں جو انوائسز آتے ہیں، پتورے مطلب منتھلی آتے ہیں، پرچیزنگ کے آتے ہیں، پروکیورمنٹ کی طرف سے آتے ہیں، وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں. تو اور فائنانس والے آگے پھر جا کے موبلائزیشن، ڈی موبلائزیشن، پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ ٹینڈرز وغیرہ میں بھی وہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پروکیورمنٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر ہم کام کرتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے لیے پروکیورمنٹ کرتے ہیں. پروکیورمنٹ بھی پھر دو طریقے کی ہوتی ہے، وہ فردر ایکسپلینیشن ہے اس کے اوپر. ایک ہم لوکلی پروکیورمنٹ کرتے ہیں، دوسرا ہمارا اپنا ایک پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ہیڈ آفس بیسڈ کام کرتا ہے اور ریکارڈز اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ ہو گیا ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ. اس کے بعد پھر آتا ہے کمپلینس ڈپارٹمنٹ. تو کمپلینس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس پھر کیا پالیسی ہے، لیجسلیشن ہے اور ایکریڈیشنس ہے. تو یہ تینوں پھر وہ لوگ سنبھالتے ہیں. اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، جس کو آپ ایک سپورٹ سروس ڈپارٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جو یوزولی کسٹمرس کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے، جو کسٹمر کو دیکھتا ہے، اس سے لیٹرز ریسیو کرتے ہیں، اس کی ڈاکومنٹس جو ہے نا دوسرے ڈپارٹمنٹس کو پارسل کرتے ہیں. تو اس کے ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے، سیٹسفیکشن سروے ہے اس سے کرانا ہوتا ہے، یوزر گروپ ہوتا ہے، واٹ یو نیڈ اٹ ہوتا ہے. اور ایف ایم ٹیم کی جو ہے نا پرفارمنس مینجمنٹ، ریسورس پلاننگ سسٹم جو ہوتے ہیں اسی کو وہ لوگ مینٹین کرتے ہیں. تو اگر آپ ایک ریئل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہو تو اس میں آپ کے ساتھ پھر ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ میں پراپرٹی جو ہوتی ہے، انٹرنل مووز، لوکیشن، اسپیس پلاننگ، انٹیریئر ڈیزائن. اور آفس کے لیے بھی یہ یوز کر سکتے ہو آپ، لیکن یہ آپ ایک آپشنل ہی سمجھ سکتے ہو. اس کے علاوہ جو آتے ہیں ہم سروسز پہ، تو سروسز میں ہمارے ساتھ یوزولی ہم سروسز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹو کیٹیگریز میں. ایک ہوتے ہیں سافٹ سروسز، ایک ہوتے ہیں ہارڈ سروسز. تو سافٹ سروسز میں پھر ہمارے ساتھ دو ہی ڈپارٹمنٹ آتے ہیں. ایک کیٹرنگ ہے جس کو ہم ہاسپٹیلٹی ڈپارٹمنٹ بھی بول سکتے ہیں، اور ایک ہے کلیننگ. تو ہاسپٹیلٹی ڈپارٹمنٹ میں پھر آگے جا کے ہمارے ساتھ جو ہم آفس میں ٹی بوائے ہوتے ہیں، ٹی گرلز ہوتے ہیں، ایک ریسٹورینٹ ہمارے آفس میں ہوتا ہے، اسی کو مینیج کرنا. آج کل آپ دیکھتے ہو جیسے کیش لیس سسٹم آ گیا ہے کرونا کووڈ-19 کے بعد. کیٹرنگ سپلائیز ہے، ڈائننگ ہے، ڈرنکس ہے، فوڈ ویسٹ ہے، ہاسپٹیلٹی ہے، ہائیجین فوڈ سیفٹی ہے، کانفرنسز ہے، ایونٹ ہے، میٹنگز ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے نا ایک پروگرام ارینج کرنے پڑتے ہیں کیٹرنگ کا. تو اس کے لیے چائے، پانی، فروٹس، ویجیٹیبلس، فروٹ سلیڈس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا جو بھی ہوتا ہے، سویٹس وغیرہ، یہ ڈرنکس ارینج کرنے پڑتے ہیں. کلیننگ میں ہمارے پاس پھر اگر ہم سافٹ سروس کی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آ جائے تو ہمارے ساتھ کلیننگ ہے. کلیننگ میں آپ دیکھ سکتے ہو کارپیٹ کلیننگ ہے، کنزیومیبل ہے، ڈیپ کلیننگ ہے، ہاؤس کیپنگ ہے، پیسٹ کنٹرول ہے، پریمیسز کلیننگ ہے، واش روم اکوپمنٹ ہے، ویسٹ ہے، ونڈو کلیننگ ہے جس کو ہم سائٹ کلیننگ بھی بول سکتے ہیں. واش روم اکوپمنٹس میں ہمارے ساتھ واٹر ٹیپ آتے ہیں، سنک آتے ہیں، باؤلس آتے ہیں، گلاسز آتے ہیں، ڈورز آتے ہیں جس سے ہم کلین کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ کلیننگ سیکشن ہو گیا. تو اس دونوں کو ہم اگر اکٹھا کر کے سمجھیں گے تو یہ ہے، یہ دونوں جو کلیننگس اور کیٹرنگ، یہ سافٹ سروس ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے نیچے اگر ہم آ جائے تو پھر ہمارے ساتھ آتا ہے ہارڈ سروس ڈپارٹمنٹ. ہارڈ سروس ڈپارٹمنٹ کو ہم مینٹیننس ڈپارٹمنٹ بھی بول سکتے ہیں، یا مینٹیننس ڈپارٹمنٹ یا ہارڈ سروس ڈپارٹمنٹ. تو ہارڈ سروس ڈپارٹمنٹ میں پھر ہمارے ساتھ مینٹیننس ہے. مینٹیننس میں ہمارے پاس پھر سیکیورٹی سسٹم بھی ہے اور سپورٹ سروسز ڈپارٹمنٹ ہے. تو پہلے ہم جائیں گے مینٹیننس میں.
تو مینٹیننس میں اگر آپ پہلے جاؤ گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہارٹیکلچرز ہے اور میکینیکل اور الیکٹریکلس مینٹیننس ہے. تو میکینیکل اور الیکٹریکل میں مختلف باتیں کچھ میں نے ادھر مینشن کیا ہے. جو ایئر کنڈیشننگ ہے جس کو ہم ایچ وی ایک سسٹم بولتے ہیں, ایئر کوالٹی ہے, یہ جو ہے نا لیڈ میں آتا ہے, کوالٹی مینجمنٹ میں آتا ہے, بیریئرز آتے ہیں, سیکیورٹی بیریئرز جو ہے, بلڈنگ سروس ہے. فردر اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, جیسے ایئر کنڈیشنز میں آپ کو ایچ یو ہے, چلرز ہے, ایف سی یوز ہے, اسپلٹ یونٹ ہے, ونڈو یونٹس ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس آر ٹی یوز ہے, کریک یونٹس ہے, مختلف ایٹسٹرا. لیکن مین اسی ڈپارٹمنٹ کو ہم ایئر کنڈیشننگ یا ایچ وی ایک کی ڈپارٹمنٹ میں ہی سارے کاؤنٹ کرتے ہیں. بیریئرز میں مختلف قسم کے بیریئرز آتے ہیں. بلڈنگ سروس جس کو ہم آپ بی ایم ایس سسٹم بھی, بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم بھی بول سکتے ہو, تو یہ بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کے الیکٹریکل ٹیسٹنگ ہے, فائر سسٹم ہے, جنریٹرز ہے, ہیٹنگ ہے, لفٹس ہے, لائٹنگ ہے, پورٹیبل اپلائنسز ہے, ریفریجریشن ہے, یو پی ایس سسٹم ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس لو وولٹیج کے ایکویپمنٹس بھی ہے, آپ کے پاس میڈیم وولٹیج کا سوئچ گیئر بھی ہے, جنریٹرز بھی ہے, سم ٹائم ٹرانسفارمرز بھی ہوتے ہیں, اور اسٹریٹ لائٹس ہے, اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے, بہت سارے اور بھی اس کے اندر ہے. لیکن یہ جو مین ڈپارٹمنٹ ہے, مین ڈپارٹمنٹ کے اندر پھر یہ سارے ڈیٹا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کے بعد جو ہے نا سیکیورٹی پہ موو ہو جاؤ, تو سیکیورٹی میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہے ایکسیس کنٹرول ہوتا ہے, الارمز ہیں, الارمس جو ہم فائر الارم کو یہ بولتے ہیں الارم, سی سی ٹی وی ہے, آئی ٹی سسٹم ہے. آئی ٹی سسٹم یوزولی آئی ٹی کے اندر ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ایک فیسلٹی مینجمنٹ کے اندر ہی آتا ہے. میل اسکیننگ ہے, پروٹوکولنگ ہے, سیکیورٹی سویپس ہے, یہ جو ہے نا سارے تھے. اس کے علاوہ جو سپورٹ سروسز ڈپارٹمنٹ ہیں, جیسے ہماری پاس آپ اس کو ارچیومنٹ ڈپارٹمنٹ بھی بول سکتے ہو, جو ہم سے ڈاکومنٹس لے کے اس کو سیو کرتا ہے, اس کی ارچیونگ کرتا ہے, میسنجر کرتا ہے, پورٹیج کرتا ہے, پوسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم فرنٹ آف ہاؤسز, لاجسٹکس اینڈ وائلنس ہوتے ہیں, اس میں سپلائیز ہے, اس کے اندر ویکلز ہے, کنزیومیبل ہے, پرسنل پروٹیکٹیو پی پی ای ہے, پرنٹر ٹونرز ہے, اسٹیشنری ہے. یوزولی جو ان لوگوں کا کام ہے, جو یہ سپورٹ سروس ڈپارٹمنٹ, اسی کا کام ہے کہ جو بندے کو ایک اسٹیشنری چاہیے آفس کے لیے, اسٹیپلر ہو گیا, بال پوائنٹ ہو گیا, اسٹیپلر فن ہو گئے, پیپر وغیرہ, تو اسی چیز کو وہ لوگ مینیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کئی ایک بندہ موو کرنا چاہتا ہے یا کوئی دوسری سٹی میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہے, تو اس کے لیے فلائٹ ارینج کرنا, اس کے لیے ٹیکسی ارینج کرنا, اس کے لیے سب کچھ ارینج کرنا, یہ بھی ان لوگوں کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. ہوٹل مینجمنٹ کرنا, اس کو اینڈ اپ پورا کمپلیٹ ٹریول ہسٹری, پورا کمپلیٹ سسٹم دینا, یہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ کا ہی کام ہے. اور جو وزٹرز آتے ہیں ایک آفس کے اندر, تو اسی کا ریکارڈ مینٹین کرنا اور اس کو پراپر بندے تک پہنچانا, یہ جو ہے نا اسی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. تو آپ ایزیلی اس کو سمجھ سکتے ہو کہ ایک ایف ایم مینیجرس کی ریسپانسبلٹیز ہیں, جو آسانی سے ایف ایم مینیجر اس سے انٹرویو بھی اپنا کلیئر کرا سکتا ہے, اور اس کو وہ اپنے سائٹ پہ بھی امپلیمنٹ کرا سکتا ہے. اس کے ذریعے وہ اپنا سائٹ بھی رن کرا سکتا ہے. تو یہ ہو گیا آج کی ویڈیو, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسرے سبجیکٹس اور دوسرے ٹاپکس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.